اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 کام میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ کان ضامنا علی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ کیا ہے 5 کام؟ من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے، بیمار ہو گیا، ہم اس کی جا کر کے حال چال لے لیں، عیادت کر لیں، 2-4 اس کی تسلی کے بول جا کے بول دیں۔ یہ کام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو اپنی ضمانت میں لے لے گا۔ دوسرا کام، او خرج مع جنازۃ، کسی جنازے میں آپ شامل ہو گئے۔ تیسرا کام، او خرج غازیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غزوہ ہو رہا ہے، اس میں آپ شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چوتھا کام، او دخل علی امام یرید بذلک تعزیرہ و توقیرہ، مسلمانوں کا جو امام ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، وقت کا جو امام ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور اس کا احترام کریں، اس کا جو جائز، اس کی جو عزت ہے، جو رسپیکٹ ہے وہ دیں۔ اور 5واں کام، او قعد فی بیتہ فیسلم الناس منہ ویسلم، 5واں کام اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو تاکہ تمہاری برائیوں سے لوگ محفوظ رہیں اور تم لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے عادت بنا کے رکھی ہے کہ صاحب وہ رات میں 11 بجے گھر آتے ہیں، دکان سے تو نکلتے ہیں 8 بجے، جاب سے تو چھوٹتے ہیں 6 بجے، لیکن گھر آتے ہیں وہ 11 بجے۔ کیوں صاحب؟ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں۔ بھائی ہفتے میں کسی ایک دن آپ نے دوستوں کے ساتھ بیٹھک کر لی، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ بلا وجہ فضول آپ دوستوں کے ساتھ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے ڈیلی بیٹھ رہے ہیں اور گھر اس وقت آ رہے ہیں جب آپ کے بچے سو گئے، آپ کی بیوی سو گئی، یہ تو غلط ہے، اور یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یعنی اس کو، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت مل جائے گی، اللہ فتنوں سے بچائے گا آپ کو اگر آپ اپنے ضروری کاموں کے علاوہ اپنے باقی ٹائم کو اپنے گھر والوں کے درمیان اسپینڈ کریں۔ گھر کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو، آج ہمارا یہی ٹاپک ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کے 28ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ صرف اسی ایک آیت پر ہم عمل کر لیں، ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ کوئی آگ لگنے کا، کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی گیس سلنڈر لیک ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ انسان تو دہل جاتا ہے، بھئی پتہ لگ جائے کہ ہمارا بچہ آگ کی زد میں، ہماری بیوی آگ کی زد میں ہے، انسان صرف سن کر کے دہل جائے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے ماتھے پر ایک خروچ ہم نہیں دیکھ سکتے، بچے ذرا سا گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، ان کھیل کود میں مائیں رونے لگتی ہیں، باپ فکر مند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری اس محبت کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جو محبت تم اپنی فیملی سے کرتے ہو، اپنے پریوار سے کرتے ہو، اور جس محبت کی وجہ سے اپنے بچے کے ماتھے پر تم خروچ نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی بیوی کی انگلی کو تم جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، تم تماشا دیکھ رہے ہو، تمہارے بیٹے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور تم مزے لے رہے ہو، تمہاری بیٹی جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ نے ہماری اس محبت کو ہمیں یاد دلایا ہے۔ اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے اور LPG گیس سے نہیں جلے گی، اس کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، جو فرشتے اس کے چوکیدار ہوں گے، وہ اتنے سخت ہوں گے، اتنے ہارڈ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا ان کو آرڈر دیا گیا ہوگا۔
یہ صرف ایک آیت کافی ہے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے. دل میں جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کی آگ سے میں اپنے آپ کو جلتا نہیں دیکھ سکتا, اپنے بچوں کو جلتا نہیں دیکھ سکتا, تو جہنم کی آگ سے کیسے جلتا دیکھ سکتا. بڑی اچھی بات ہے فجر کی نماز میں ہم اٹھ کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. کون اپنے سردی کے موسم میں اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا بستر چھوڑ کے, اپنا گرم کمرہ چھوڑ کے جاتا ہے؟ بھائی اللہ کا ڈر ہے جو ہم سے کروا رہا ہے. مگر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کی محترمہ سو رہی ہیں, آپ کے بچے سو رہے ہیں. یہ آپ کی تربیت کی وہ کمی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. اللہ کے نبی تو کہتے تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی پابندی کراؤ, اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. ہمارے یہاں 15 سال 18 سال کے جوان بچے ہیں, ہم اس پر سیٹسفائیڈ ہے کہ صاحب وہ بزنس اچھا کر رہا ہے, پڑھائی اچھا کر رہا ہے, دنیا کا کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے, ہم اس پر خوش ہیں, اس پر مطمئن ہیں. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پیٹ پیچھے کیا کیا کر رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, وہ کہاں کہاں جا رہا ہے, کیا کیا کھا رہا ہے, کیا کیا پی رہا ہے. ہم ان سب سے آنکھیں موند کے پڑھیں, ہم یہ سوچ کے مطمئن بیٹھے ہیں صاحب یہ کلچر ہے, بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں, اگر ہمارا بیٹا کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی